بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 محرم الحرام۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ ان کی پیدائش ایسے وقت میں ہوئی جب کہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور ان کی والدہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال ہو چکی تھی۔ حالانکہ عام طور پر اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ جب فرشتوں نے ان کی پیدائش کی خوشخبری دی تو دونوں حیرت و تعجب میں پڑ گئے، مگر فرشتوں نے یقین دلایا اور کہا آپ نا امید مت ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 14 سال چھوٹے تھے۔ 60 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی لڑکی سے ان کی شادی کرائی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام عیسو اور دوسرے کا نام یعقوب تھا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت، شکل و صورت کا مختلف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر انسان کے چہرے پر 2 کان، 2 آنکھیں، ناک، منہ اور ہونٹ بنائے۔ اس کے باوجود سب کی شکل و رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ملک، خطے یا نسل کے لوگوں کی شکل و صورت دوسری جگہ کے رہنے والوں سے بالکل جدا ہے، یہاں تک کہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والی اولاد کے درمیان شکل و صورت اور رنگ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ پھر مرد و عورت کے شکل و جسم کی بناوٹ بھی الگ ہوتی ہے۔ غرض انسانوں کے درمیان شکل و صورت اور رنگ و نسل کا الگ الگ ہونا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، رکوع و سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ خلاصہ، رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے ان کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کسی منزل سے چلتے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ قیام کرتے اور پھر وہاں سے چلتے تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بری موت سے حفاظت کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ماں باپ پر لعنت بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، کوئی اپنے ماں باپ پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ فرمایا اس طرح سے کہ جب کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا تو وہ بھی اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی کی ضرورت نہیں۔ نمبر 1، گھر جس میں وہ رہتا ہے۔ نمبر 2، کپڑا جس سے وہ ستر چھپاتا ہے۔ نمبر 3، خشک روٹی۔ نمبر 4، پانی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جہنم پر دردناک عذاب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا۔ کہا جائے گا اس گنہگار کو پکڑ لو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ۔
پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو، پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھ، تو اپنے آپ کو بڑی عزت و شان والا سمجھتا تھا، یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہلیلہ سے ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلیلہ سیاہ کو پیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، مگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ فائدہ: ہلیلہ سیاہ کو ہندی میں کالی ہڑ کہتے ہیں، جسے سل پر گھس کر پیتے ہیں۔ یہ قبض کو ختم کرتی ہے اور بادی بواسیر میں مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔